Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. We will get to know about productivity today. How can we be productive in our life? What is the difference between busy and what is productive? Productive is that state of a person in which he produces something in a large amount, or it means achieving a lot, being useful, and another meaning is resulting in something, causing in something. So it means that you are useful and you are creating something new, you are producing something new for your life. And what is the difference between busy versus productive? Productive means that you are producing something new, while busy means that you are doing something. Why do I need to be productive? Let's see. This world is preparation for the next world. یہ جو دنیا ہے یہ دوسری دنیا کے لیے تیاری ہے. جیسے کہ ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں اور حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں پہ ہم جو بھی بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے. سورہ عصر کو بھی ڈسکس کریں گے ہم. 5 before 5 جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ بھی کیپ اس اوے فرام رانگ. اگر ہم مصروف رہتے ہیں، پروڈکٹیو رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرتے رہتے ہیں، فارغ نہیں رہتے، تو یہ ہمیں کیپ اس اوے فرام رانگ، تو ہمیں غلط کاموں سے روک دیتی ہے. ہیلپس بوسٹ آر مینٹل ہیلتھ. اور ہم چونکہ مینٹلی مصروف ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی میں لگے ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے. سورہ عصر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. I swear by time, man is in a state of loss indeed, except those who believed and did righteous deeds and advised each other for the truth and advised each other for patience. 4 true keys to success. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب ہم دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور سچی بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی. یعنی 4 keys to success اس میں بتایا ہے. ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنے والے، اور مشکلات میں صبر کرنے والے گھاٹے میں نہیں ہوں گے. باقی تمام لوگ گھاٹے میں ہوں گے. The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, take advantage of 5 matters before 5 other matters. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ 5 چیزوں کا خیال کر لو 5 چیزوں سے پہلے. Your youth before you become old. اپنی جوانی کا بڑھاپے سے پہلے خیال کرو. Your health before you fall sick. اپنی صحت کی قدر کرو بیمار ہونے سے پہلے. Your wealth before you become poor. اپنی دولت کا خیال کرو غربت سے پہلے. Your free time before you become preoccupied. اور اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کی قدر کرو. And your life before your death. اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کرو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی جوانی کی بڑھاپے سے پہلے، صحت کی بیماری سے پہلے، دولت کی غربت سے پہلے، اور فرصت کی جو ہے مطلب فرصت یا فراغت کی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کی موت سے پہلے قدر کرو. تو ہمیں یہاں پر ٹائم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وقت کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے. ٹائم از این امانہ، اے ٹرسٹ فرام اللہ. ٹائم جو ہے، وقت جو ہے، ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے. ہولی پرافٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم said, the feet of a servant will not touch the ground until he has asked about his life and how he spent it. کسی بھی جو ہے غلام کے یا خادم کے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے جب تک کہ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی زندگی کے بارے میں کہ اس نے زندگی کیسے گزاری. ہز نالج، اس کی زندگی کے علاوہ اس کا جو علم ہے،
اینڈ ہاؤ ہی ایکٹیڈ اپون اٹ، اور اس نے اس علم پر کتنا عمل کیا. ہز ویلتھ، اور اس کی جو دولت ہے. اینڈ ہاؤ ہی ایکوائرڈ اٹ، اور وہ اس نے کیسے حاصل کی. اینڈ اسپینڈ اٹ، اور کہاں خرچ کی. اینڈ ہز باڈی، اور اس کے جسم کے بارے میں. اینڈ ہاؤ اٹ واز یوزڈ، اور کیسے یہ استعمال کی گئی. تو ترمذی میں یہ ایک سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی انسان مرنے سے مر جائے گا تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کی زندگی اس نے کیسے گزاری، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیسے عمل کیا، جو دولت حاصل کی تھی وہ کہاں سے حاصل کی اور کہاں خرچ کی، اور جو جسم اسے دیا گیا تھا تو اس کو اس نے کیسے استعمال کیا. آئیڈل مائنڈ از شیطانز ورک شاپ، خالی ذہن جو ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے. امام شافعی who famously expounded 2 principles of time management، امام شافعی جنہوں نے 2 پرنسپلز اصول بتائے ہیں وقت کی مینجمنٹ کے لیے. ٹائم از لائک اے سورڈ، وقت جو ہے تلوار کی طرح ہے. اف یو ڈونٹ کٹ اٹ اٹ ول کٹ یو، اگر آپ اس سے کٹنگ نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کاٹ ڈالے گی. سیکنڈ از یور سیلف، آپ خود. اف یو ڈونٹ بزی اٹ ود رائٹ، اگر آپ اپنی ذات کو اچھی چیزوں کے ساتھ، ٹھیک چیزوں کے ساتھ مصروف نہیں کریں گے، اٹ ول بزی یو ود رانگ، تو یہ آپ کو غلط چیزوں میں مصروف کر دے گی. ویز ٹو بی پروڈکٹیو، کون سے ایسے طریقے ہیں جن سے ہم پروڈکٹیو یعنی یوزفل بن سکتے ہیں، اپنے لیے کچھ نیا پروڈیوس کر سکتے ہیں یا کچھ نیا ہم بنا سکتے ہیں اپنے لیے. نمبر 1 پوائنٹ از پلاننگ، سب سے پہلے منصوبہ بندی ہے. پلان ایوری ڈے ان ایڈوانس، پہلے سے ہی ہر دن کے بارے میں منصوبہ بندی کر لیں. پراپر پرائر پلاننگ پریونٹس پور پرفارمنس، اگر پہلے سے صحیح پلاننگ کی ہوئی ہو، منصوبہ بندی کی ہو تو غلط کارکردگی نہیں ہو سکتی، اس سے ہم بچ جاتے ہیں. سیو یور سیلف ٹائم ویئر یو کین، اور یہ کہ اپنے لیے وقت کو بھی بچائیں جتنا بچا سکتے ہیں. تھنک اہیڈ، آگے کا سوچیں. تو ہم نے دیکھا کہ پلاننگ یہ ہے کہ پلاننگ میں ہم نے سب سے پہلے ایڈوانس پلاننگ کرنی ہے، پراپر پرائر پلاننگ کرنی ہے، وقت بھی اپنے لیے بچانا ہے اور آگے کا سوچنا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو ایوری تھنگ برن آؤٹ، سب کچھ ہی ہمیں ایک وقت میں نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، وی ول میک ٹو ڈو لسٹ. ٹو ڈو لسٹ کا مطلب ہے کہ کام کرنے کے لیے ہم لسٹ بنا لیں گے کہ کون کون سے ہمیں کام کرنے ہیں. دا پاور آف رائٹنگ اس میں استعمال ہوگی. MITs یعنی موسٹ امپارٹنٹ ٹاسک آف دا ڈے ہم لکھ کر رکھیں گے. دا فیلنگ آف ٹکنگ آف دا ٹاسک، اور ساتھ ہی جو کام زیادہ ضروری نہیں ہے اس کو ہم ٹک آف کریں گے. اور ABCDE میتھڈ یوز کریں گے. ABCDE میتھڈ کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ABCDE میتھڈ، تھنک آن پیپر، ہم ایک پیج لے لیں گے اور اس پہ سوچیں گے. A وہ کام ہوگا جو مسٹ ڈو، جو ہمیں لازمی کرنا ہے. B وہ کام ہوگا شوڈ ڈو، کرنے چاہیے. C وہ کام ہوں گے نائس ٹو ڈو، یعنی کہ کرنا بہت بہتر ہوگا. نمبر D ڈیلیگیٹ، ڈیلیگیٹ کا مطلب یہ ہے کہ مل کر کرنے والے کام. نمبر E ایلیمینیٹ، یعنی یہ کام ایسا ہے غیر ضروری ہے اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں. ٹیک ایکشن امیڈیٹلی، فوراً یہ پیپر پہ لکھنے کے بعد ہم نے فوراً ہی عمل کرنا ہے. بریک ڈاؤن ٹاسکس، یعنی کام کو تھوڑا تھوڑا کر کے کریں. ٹیک اٹ ون آئل بیرل اینڈ ایٹ اے ٹائم، سلائس اینڈ ڈائس دا ٹاسک. ایک وقت میں ایک آئل بیرل لیں اور پھر اس کو جو ہے وہ سلائس کریں اور اس کو ختم کریں. کیسے کریں گے ہم، لیٹس سی. ٹیک ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم، ایک وقت ایک قدم اٹھائیں. ون بائٹ ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں ایک بائٹ لیں. دا ٹاسک ول بیکم مینیجیبل، تو کام جو ہے وہ مینیجیبل ہو جائے گا. لیس لائکلی ٹو پروکریسٹینیٹ، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے کام کو ملتوی کرتے جانا ہے اور پٹ آف کرتے رہنا ہے، ایسا ہم نے نہیں کرنا. سلائس یور بگیسٹ ٹاسک، اور پھر آخر میں جو بڑا ٹاسک ہے اس کو لینا ہے. اب ایسے کھانا بھی جو ہم کھاتے ہیں تو نوالا لیتے ہیں، بائٹس لیتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں آہستہ آہستہ. اسی طرح کوئی بھی کام ہے تو اس کو ہم ڈیوائڈ کر لیں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ڈیوائڈ کر کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. روٹینز آر ویری امپورٹنٹ. وٹ ٹائم ڈو یو ویک اپ،
کس وقت آپ اٹھتے ہیں. what time would you like to wake up, کتنے بجے اٹھنا چاہتے ہیں. are you eating your meals on time, کیا آپ اپنا کھانا وقت پر کھا رہے ہیں. how long are you spending on social media, سوشل میڈیا پہ آپ کتنا وقت لگا رہے ہیں. where is the Quran in your routine, قرآن پاک جو ہے آپ کی روٹین میں کہاں آتا ہے. do you exercise, if so how often, آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, اگر کرتے ہیں how often, تو کتنا کرتے ہیں. how much time are you spending with family, کتنا وقت آپ اپنے خاندان کے ساتھ گزار رہے ہیں. what time are you going to sleep, اور کس وقت آپ سو رہے ہیں. so this is all called routine, your time of eating, sleeping, waking up and studying and everything which you want to do. تو یہ ٹائم کلاک ہر ایک چیز کے ساتھ آپ کو مینیج کرنا ہے اور ٹائم کے مطابق، یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن ٹائم کے مطابق چلنا ہے تاکہ ٹائم آپ کا یوزفلی یوٹیلائز ہو اور آپ کو اس کا کچھ بینیفٹ ہو. لیٹس سی دس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم what was his style, we can see here in detail. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم had a proper routine and daytime. We can see it here. At dawn wakes up, uses his maswak or toothbrush, expresses gratitude to God, listens to the call to prayer, prepares for prayer. صبح صبح اٹھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسواک کرتے تھے، وضو کرتے تھے اور اللہ کی شکر گزاری کرتے تھے اور پریئر کے لیے اذان بھی سنتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد تیاری کرتے تھے نماز کے لیے. یعنی ڈان کا وقت وہ ہوتا ہے کہ اذان ابھی نہیں ہوئی ہوتی. اینڈ دین فجر پریئر، انٹرز دا ماسک میں داخل ہو جاتے ہیں. لیڈس دا پریئر کی امامت کرتے ہیں نماز کی. کنورسز ود ہز کانگریگیشن، جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی بات چیت بھی کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی خطاب بھی دیتے ہیں. آفٹر سن رائز، جب سن رائز ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، پریز 2 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. گوز ہوم، گھر جاتے تھے. یوزز ہز سواک، پھر دوبارہ اپنی مسواک یوز کرتے تھے. گریٹس ہز فیملی، گھر والوں کو سلام کرتے تھے. اینڈ بریک فاسٹ، اف دیر از فوڈ ہی ول ایٹ، کیا ہوتا تھا کہ وہ کھانا اگر ہوتا تھا تو کھا لیتے تھے. اف دیر از نن ہی وڈ سے دین آئی ایم فاسٹنگ، اور اگر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے آئی ایم فاسٹنگ، میں روزے سے ہوں. آفیشیل اسٹارٹ آف دا ڈے اسٹارٹ ہو جاتا تھا ناشتے کے بعد. گوز بیک ٹو دا ماسک کی ان کی مجلس سے شروع ہوتی تھی تو وہاں جاتے تھے دوبارہ ماسک میں. پریز 2 رکعت، دوبارہ سے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اسپینڈس ٹائم ٹیچنگ ہز کمپینینس، اور پھر اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو تعلیمات اسلام دیتے تھے. ٹیک کیئر آف سوشل اینڈ پولیٹیکل افیئرس، اور اس ٹائم وہ جو بھی پولیٹیکل معاملات ہوتے تھے، سیاسی اور معاشرتی معاملات ہوتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے. بیفور نون، دوپہر سے پہلے. وزٹ سم آف ہز ریلیٹیوس، تو ان کی یہ ڈیلی روٹین تھی کہ وہ کسی نہ کسی اپنے رشتہ دار کی طرف وزٹ کرتے تھے نون سے پہلے، یعنی کہ دوپہر سے پہلے. واکس تھرو دا مدینہ مارکیٹ، مدینہ مارکیٹ میں بھی ایک چکر لگاتے تھے. گیسٹ وڈ وزٹ ہم ایٹ ہوم، اور مہمان جو ہیں ان کے گھر میں آ سکتے تھے اس وقت. لنچ ٹائم ہوتا تھا. فوڈ مائٹ بی گیون ایز گفٹس. ہی وڈ ایٹ کمیونلی ایدر ود ہز فیملی، کمپینینس اور دا نیڈی. وہ جو ہیں خوراک جو ہے اکیلے نہیں کھاتے تھے، کمیونٹی کے ساتھ کھاتے تھے، یا تو فیملی کے ساتھ کھاتے تھے یا اپنے صحابہ کے ساتھ کھاتے تھے یا کسی نیڈی یا ضرورت مند کے ساتھ خوراک کھاتے تھے. نیپ ٹائم وہ ٹائم ہوتا تھا کیلولا کا. ہی ٹیکس اے نیپ انٹل کلوز ٹو ظہر پریئر، ظہر پریئر تک وہ جو ہے آرام فرماتے تھے، کیلولا فرماتے تھے. ظہر پریئر کے بعد کمز آؤٹ ٹو دا ماسک ٹو لیڈ دا پریئرس، پھر وہ ظہر پریئر کے بعد ماسک میں آ جاتے تھے، باہر نکل آتے تھے تاکہ پریئر کی امامت کریں. سم ٹائم ایڈریسز دا کانگریگیشن آفٹر پریئرس،
اور بعض اوقات جو ہے پریئر کے بعد جو ہے لوگوں کے ساتھ خطاب یعنی اجلاس یا مجلس بھی کرتے تھے. دین گوز آؤٹ ود ہز کمپینینس ٹو فلفل اسپیسیفک ڈیوٹیز. اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسپیشل ڈیوٹیز کے لیے چلے جاتے تھے. عصر آفٹرنون پریئر لیڈس پریئر ایٹ دا ماسک میں یعنی مسجد میں امامت فرماتے تھے نماز کی. آفٹر عصر کے بعد ریٹرنز ہوم گھر تشریف لے آتے تھے. اسپینڈس کوالٹی ٹائم ود ہز انٹائر فیملی. وہ جو ہے اپنے خاندان کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارتے تھے, بہت اچھا یعنی فل ان کو اٹینشن دیتے تھے. مغرب ڈسک پریئرس لیڈز دا کمپینین ان پریئر. اور پھر دوبارہ سے امامت ان کی کرتے تھے. پھر ڈنر ہوتا تھا. سم ٹائمز کنسسٹ آف اونلی ڈیٹس اینڈ واٹر. اور بعض اوقات صرف اور صرف پانی اور کھجوریں ہوتی تھیں ان کے رات کے کھانے میں. ہیز کوالٹی ٹائم ود دوز ہی واز ایٹنگ ود. اور جن کے ساتھ وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے ان کے ساتھ بہت اچھا کوالٹی ٹائم گزارتے تھے. آفٹر ایٹنگ ہی وڈ پریز ہز لاڈ ابنڈنٹلی. تو کیا ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے کے اس کھانا کھانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور ان کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے, کثرت سے کیا کرتے تھے. عشاء پریئرز یعنی عشاء پریئرز ہوتی تھی. گوز ٹو دا ماسک ٹو لیڈ پریئرز. اور مسجد جاتے تھے تاکہ نماز کی امامت کرائیں. ریئرلی گیوز اے ٹاک آفٹر دس پریئر. اور بہت کم انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد کوئی بات چیت کی ہے. ریٹرنز ہوم ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہز فیملی. گھر واپس آ جاتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو ہے وقت خاندان کے ساتھ گزاریں. اور وزٹس کمپینین ہاؤسز یا پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو دس از رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائف واز اے رول ماڈل فار اس. وی شوڈ فالو ہز سنہ in our life, and it's not difficult for us if we try to manage time accordingly as Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam used to do that. So we will easily manage our time and we will just get the fruit of this time management in the form of good achievement. So that was all about productivity. Today we should be productive in our life. We should make proper routines. We should do proper plannings, and we should just break down tasks in our lives, and we should use ABCD method things. We should write down things into lists, and we should manage our time accordingly, and we should make our life very productive in this way. And hope you will be fine and you will see that, and see you next time. Don't forget to subscribe, like, comment and share my video. See you next time. Allah Hafiz.